اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام ناظرین اور سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اظہر رضا، آپ دیکھ رہے ہیں مدینہ ایجوکیشن اسلامک چینل۔ اس پر میں قرآن شریف پڑھنا سکھاتا ہوں۔ اگر آپ قرآن شریف پڑھنا بالکل نہیں جانتے یا ہجے کر کے پڑھتے ہیں یا شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے جڑ کر، میرے چینل سے جڑ کر آپ سیکھ سکتے ہیں۔ میرے ویڈیو کو پورا دیکھیں گے۔ میں تلفظ اور مخرج کے ساتھ قرآن پاک پڑھاتا ہوں، اور پچھلا میں کلاس بنا چکا ہوں، اس کو بھی جا کر کے دیکھ لیں گے۔ آپ اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو مدینہ ایجوکیشن کو، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں گے اور میرے ویڈیو کو بھی لائک کر دیں گے، اور بغل میں بیل نوٹیفیکیشن کا ایک بٹن ہے، اس کو آن کر لیں گے تاکہ میری ہر آنے والی کلاس آپ تک پہنچ جائے اور آپ سے کوئی کلاس مس نہ ہو پائے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا کلاس 16۔ تو کلاس 16 کو شروع کرنے سے پہلے ہم لوگ کلاس 15 کو یعنی پچھلا کلاس کو ایک بار دیکھ لیتے ہیں۔ ناظرین، پچھلا کلاس تھا، تختی نمبر 17 تھا، وقف کرنے کا قاعدہ یعنی ٹھہرنے کا قاعدہ۔ مان لیجئے آپ قرآن شریف پڑھنا تو سیکھ گئے ہیں، پڑھ رہے ہیں، پر رکنا کہاں پہ ہے یہ تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، اور کیسے رکنا ہے یہ بھی نہیں پتہ ہے۔ تو یہ تو بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ رکیں کہاں پہ، تو اس لیے اس قاعدہ کو آپ ضرور دیکھیں۔ کلاس 15 میں نے پورے ڈیٹیل کے ساتھ، پورے ایکسپلین کے ساتھ میں نے بتایا ہے کہ کہاں پہ کیسے ٹھہرنا ہے، دو زبر آئے گا تو کس طرح سے ٹھہریں گے، زیر آئے گا تو کس طرح سے رکنا ہے، اور پیش آئے گا، دو پیش آئے گا تو وہاں پہ کس طرح سے رکنا ہے۔ پورے ڈیٹیل کے ساتھ میں نے اس ویڈیو کو بنایا ہے۔ کلاس 15 کو آپ جا کر کے دیکھ لیں گے۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں آج کے کلاس کی طرف۔ ناظرین، آج کا کلاس ہونے والا ہے، تختی نمبر 18 ہے، تشدید اور ما تشدید، یعنی تشدید کے بعد ایک اور تشدید آئے گا تو اس کو کس طرح سے پڑھتے ہیں۔ اور تختی نمبر 19 بھی ہم لوگ پڑھیں گے، یعنی مد کا بیان۔ آج کا کلاس بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی خاص ہونے والا ہے، اس کو بالکل مس نہ کریں۔ تختی نمبر 18، تشدید مع تشدید، یعنی تشدید کے بعد ایک اور تشدید آئے گا تو اس کو کس طرح سے پڑھا جاتا ہے، یہی میں آج آپ کو بتانے والا ہوں۔ چلیے اب اس کا ہجے کر کے آپ کو سمجھاتے ہیں۔ عین لام زیر عل، لام یا زیر لی۔ لام پہ دیکھیں گے تو یہاں پہ تشدید ہے یعنی مشددہ ہے۔ تشدید والے حروف کو پچھلے والے حروف سے ملا کر پڑھتے ہیں، اور اس حرف کو جس میں تشدید ہے اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں۔ جیسے عین لام زیر عل پڑھے، لام یا زیر لی، یہاں پہ ایک اور تشدید ہے، تشدید کے بعد ایک اور تشدید، اسی کو کہتے ہیں تشدید مع تشدید۔ اب لام یا زیر لی، لی، یا واو پیش یو، واو کے اوپر جزم ہے، واو ساکن ہے۔ واو ساکن سے پہلے اگر پیش آتا ہے تو اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، جیسے علیو، نون زبرنا، علیونا، یزکا، یزکا، یا زا زبر یز، زا کاف زبر زک، یزک، کاف کھڑا زبر کا، یزکا۔ اب یہاں پہ دیکھیں گے آپ، یہ یا بنا ہوا ہے لیکن اس یا کو پڑھنا نہیں ہے، صرف لکھا ہوا ہے۔ اس کا ہجے کرتے ہیں، یعنی الگ الگ کر کے آپ پڑھتے ہیں۔ یا زا زبر یز، زا کے اوپر دیکھیں گے تشدید ہے یعنی مشددہ، مشددہ والے حروف کو پچھلے والے حروف سے ملا کر کے دوبارہ پڑھتے ہیں۔ یز، اب زا کو کاف سے ملانا ہے، کاف کے اوپر بھی تشدید ہے، مشددہ ہے، جیسے زا کاف زبر زک، یز زک، کاف کھڑا زبر کا، یز زک کا۔ یا زال زبر یز، زال کاف زبر زک، یز زک، کاف زبر کا، یز زک کا، را پیش شروع، یز زک کرو۔ یہاں پہ دیکھیں گے یا کے بعد زال ہے، زال کے اوپر تشدید ہے، اور اس کو پچھلے والے حروف سے ملا کر کے دوبارہ پڑھیں گے، اور زال کو ملا دینا ہے، آگے بھی ایک تشدید ہے، زال کاف زبر زک، یز زک، کاف کو دوبارہ پڑھنا ہے، کاف کے اوپر زبر ہے، کاف زبر کا، یز زک کا، را پیش شروع، یز زک کرو۔ میم زا پیش مز، زا میم زبر زم، میم زا پیش مز، زا میم زبر زم، مزم، میم زیر می، مزمی، لام پیش لو، مزملو۔ میم کو زا سے ملا دینا ہے ناظرین، زا کے اوپر تشدید ہے، اور تشدید والے حرف کو پچھلے والے حروف سے ملا کر کے دوبارہ پڑھتے ہیں۔ اب زا کے آگے دیکھیں گے آپ، میم بھی ہے، میم کے اوپر تشدید بھی ہے۔ اب تو یہ میں نے بتایا ہے کہ پچھلے والے حرف سے ملا دیں گے، جیسے زا میم زبر زم، مزم، میم زیر می، مزمی، لام پیش لو، مزملو۔
मीम दाल पेश मुद दाल सा जबरदस्त मुद्दस सा जेर सी मुद्दसी वा पेश शुरू मुद्दसिरु ऐन लाम जेर इल लाम या जेर ली लाम या जेर ली इल्ली इल्ली लाम में भी तशदीद है या में भी तशदीद है तो आइन को लाम से मिलाएंगे और लाम को या से मिलाएंगे इल्ली या जेर या साकिन से पहले जेर आ रहा है या मद्दा है या मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींचेंगे इल्ली नून जबर ना इल्लीना इल्लीना। एक बार फिर से मश्क कर लेते हैं इल्लीयूना इल्लीयूना यज़क्कर यज़क्करु यज़क्करु मुज़म्मिलु मुद्दस्सिरु मुद्दस्सिरु। तशदीद को पढ़ने में थोड़ी सख्ती होती है, थोड़ी सख्ती के साथ पढ़ेंगे मुद्दस्सिरु मुद्दस्सिरु मुज़म्मिलु मुज़म्मिलु मुद्दस्सिरु इल्लियीना। ये है तख्ती नंबर 19 है मद का बयान। मद यानी खींचने को कहते हैं। पहला नंबर पे देखेंगे नाज़रीन, हुरूफ़े मद्दा के बाद हमजा उसी कलमे में हो तो मद्दे मुत्तसिल मद्दे वाजिब मबअनी अहम होगा। जैसे इसकी मिसाल मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। मद्दे मुत्तसिल क्या है, मद्दे मुत्तसिल को किस तरह से पढ़ते हैं। मुत्तसिल अरबी में बोलते हैं शामिल होना, एक जगह होना। ठीक है, मद्दे मुत्तसिल जैसे आप यहाँ पे देखेंगे जा है जा, ये एक कलीमा है जा। तो इस मद को नाज़रीन 4 अलिफ के बराबर खींच करके पढ़ना है। जैसे जा यानी 3-4 सेकंड तक आप इसको खींचेंगे जा। हुरूफ़े मद्दा यहाँ पे आप ध्यान देंगे अगर तो यहाँ पे अलिफ मद्दा है, यहाँ पर या मद्दा है और यहाँ पर वाव मद्दा है। क्योंकि अलिफ से पहले ज़बर आ रहा है तो अलिफ मद्दा है, या साकिन से पहले ज़ेर आ रहा है तो या मद्दा हो गया, वाव साकिन से पहले पेश आ रहा है तो वाव मद्दा है। तो वाव मद्दा के बाद हमज़ा उसी कलमे में हो बशक्ल हमज़ा तो इसको 4 अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। आप यहाँ पर ध्यान देंगे या साकिन या मद्दा के बाद हमज़ा उसी कलमे में है, अलिफ मद्दा के बाद हमज़ा उसी कलमे में है, वाव मद्दा के बाद हमज़ा उसी कलमे में है। मतलब ये एक बात पूरी होती है तो उसको एक कलिमा एक वर्ड बोलते हैं। ठीक है, जैसे इसका हिज्जे भी कर लेते हैं। जीम अलिफ मद ज़बर जा हमज़ा ज़बर आ जा। सीन या मद ज़ेर सी हमज़ा ता ज़बर अत सी अत। सीन वाव मद पेश सू हमज़ा पेश उ सू उ। अब यहाँ पे मद्दे मुनफसिल का बयान देख लेते हैं। हुरूफ़े मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलीमे में हो तो मद्दे मुनफसिल होगा, मद्दे जायज़ होगा। मुनफसिल कहते हैं अलग होना को, जैसे कि फ़ी एक अलग कलीमा है, अमरीना एक अलग कलीमा है। फ़ी का तर्जुमा अलग होता है, अमरीना का तर्जुमा अलग होता है। फ़ी का तर्जुमा होता है हमारे, अमरीना का तर्जुमा होता है मामले में। यहाँ पे आप देखेंगे या मद्दा है, या मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलीमे में आ रहा है यानी अमरीना में आ रहा है तो इसको भी 3 अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। जैसे या साकिन से पहले ज़ेर आ रहा है तो या मद्दा है, बिल्कुल सिंपल। अब यहाँ पे है मद तो इसको कैसे पढ़ते हैं, फ़ाया ज़ेर फ़ाया मद ज़ेर फ़ी हमज़ा मीम ज़बर अम रा ज़ेर री अमरी फ़ी अमरी नून अलिफ ज़बर ना फ़ी अमरिना। इसको 3 अलिफ के बराबर खींचेंगे यानी 2.5-3 सेकंड तक इसको खींचना है। फ़ी अमरिना ला इलाहा। अब ला एक अलग कलिमा है, इलाहा एक अलग कलिमा है। जैसे ला का तर्जुमा होता है अरबी में नहीं, इलाहा का तर्जुमा होता है माबूद यानी खुदा। यहाँ पे आप देखेंगे अलिफ मद्दा के बाद यानी अलिफ से पहले ज़बर आ रहा है तो ये अलिफ मद्दा है। हुरूफ़े मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलिमे में आ रहा है यानी इलाहा में आ रहा है
تو اس کو بھی 3 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. لا حمزہ زیر ای لا ای، لام کھڑا زبر لا، یا کھڑا زبر ہے. کھڑا زبر اور مد برابر ہوتا ہے، دونوں کی آواز، دونوں کی ساؤنڈ سیم ہوتی ہے. لا الہ، ہا زبر ہا، لا الہ. اب یہاں پر دیکھیں گے انا انزلنا، اس کو ہجے اس طرح سے کریں گے. حمزہ نون زیر ان، نون الف مد زبر نا، انا. اب یہاں پہ دھیان دیں گے الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، یعنی انزلنا میں ہے، تو اس کو بھی 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. انا انزلنا. یہاں پہ نون میں اخفا ہوگا، حروف اخفا آ رہا ہے. زا انزل، زا کو لام سے ملانا ہے، لام کے اوپر جزم ہے، اور نون کے بعد یہ الف ہے، نون الف زبر نا، یہ الف مدہ ہو گیا، اس کو بھی 1 الف کے برابر کھینچیں گے. انا انزلنا. تیسرے نمبر پہ دیکھیں گے ناظرین مد لازم. حروف مدہ کے بعد والے حروف پر اگر جزم یا تشدید ہو تو مد لازم ہوگا. جیسے کہ حروف مدہ کہاں پہ ہیں؟ الف کھڑا زبر آ، یہ الف مدہ ہے، یعنی حروف مدہ ہے. یہ الف مدہ ہے کیونکہ اس پہ کھڑا زبر ہے. کھڑا زبر اور الف مدہ دونوں برابر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اتنا آپ سمجھ گئے. حمزہ لام کھڑا مد زبر آل، اس کو 5 الف کے برابر کھینچیں گے، یعنی 4 سے 5 سیکنڈ تک اس کو کھینچنا ہے، رکنا ہے. آل، حمزہ کھڑا زبر آ، اس کو 1 الف کے برابر کھینچیں. آل آ، نون زبر نا، آل آنا. اب یہاں پہ دیکھیں گے حاجوکا، حاجوکا. یہاں پر بھی الف مدہ کے بعد جیم میں تشدید آ رہا ہے، تو اس کو بھی 5 الف کے برابر کھینچیں گے. یہ مد لازم ہے. حاجیم مد زبر حاج، جیم واو پیش جو، حاجو. یہاں پر واو ساکن سے پہلے پیش آ رہا ہے تو واو مدہ ہے، اس کو بھی 1 الف کے برابر کھینچیں. حاجو، کاف زبر کا، حاجو کا. یہاں پر دیکھیں گے وصافاتی، وصافاتی. اس کا ہجے کریں گے ہم لوگ. دھیان رہے ناظرین اس لائن پہ، یعنی مد لازم میں 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے، یعنی 4 سے 5 سیکنڈ تک آپ کو یہاں پہ ٹھہرنا ہے. واو کو ملا دینا ہے ناظرین صاد سے. یہاں پہ آپ دیکھیں گے الف سے پہلے زبر آ رہا ہے تو الف مدہ ہو گیا، اور الف مدہ کے بعد اگر جزم یا تشدید آئے تو اس کو 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. یہ مد لازم ہے. واو صاد زبر وس، صاد فا کھڑا مد زبر صاف، وصاف. فا کھڑا زبر فا، کھڑا زبر کو 1 الف کے برابر کھینچیں گے. والصافاتی، اس طرح سے پڑھیں گے. والصافاتی. جاء، سیئت، سوء. فی امرنا، فی امرنا. لا الہ انا انزلنا. آل آل آنا. حاجوکا. والصافاتی، والصافاتی. یہ کلاس آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. اگر کچھ نہیں سمجھ میں آتا ہے ناظرین تو بالکل کمنٹ کریں، آپ پوچھیں تاکہ آپ بہتر سیکھ پائیں. اگر آپ کمنٹ کرتے ہیں تو میری بھی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور اس سے میں اور بھی بہتر ویڈیو بنا پاؤں گا. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے وداع لیتا ہوں. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.